السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ آج پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کی 7ویں قسط میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ یزید اپنی ٹھڈی پر ہاتھ رکھے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے خیال میں اپنے سب سے بڑے دشمن امام حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور اب کچھ ہی دیر میں ان کی اولادوں، بہنوں اور باقی رشتہ داروں کو قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دربار میں بالکل خاموشی تھی۔ درباری ریشمی تکیے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور یزید کی باتوں کو سننے کے منتظر تھے، لیکن یزید اسی طرح خاموش اپنے خیالوں میں گم تھا۔ کچھ دیر بعد یزید نے اپنے سر کو اٹھایا اور دربان کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ دربان نے دروازہ کھولا اور کچھ وقفے بعد ایک ایک قیدیوں کو دربار میں داخل کیا گیا۔ جب سارے قیدی دربار میں داخل ہو چکے تھے تو یزید اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا، قیدیوں کے قریب گیا اور ایک ایک کر کے سارے قیدیوں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کی نگاہ امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ میں نے تو حکم دیا تھا کہ حسین کے خاندان کا، اس کے گھر کا کوئی بھی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے، تو یہ زندہ کیسے؟ پھر یزید نے کچھ سوچا اور سوچتے ہوئے امام کے قریب گیا اور امام سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ امام نے جواب دیا کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ علی ابن الحسین؟ لیکن وہ تو کربلا میں جنگ میں مارے گئے۔ وہ میں نہیں، میرے بھائی تھے، میں ابھی زندہ ہوں۔ امام کی اس جواب کو سن کر یزید کا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا۔ وہ اس خیال میں تھا، اس خوش فہمی میں تھا کہ حسین علیہ السلام کے گھر میں، ان کے خاندان میں اب کوئی بھی مرد زندہ نہیں بچا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے سوال کیا کہ اے علی ابن الحسین، یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ امام نے فرمایا کہ میں نے کربلا میں وہی دیکھا جو خدا کی مرضی تھی۔ امام کی اس بات کو سن کر، امام کی اس جواب کو سن کر یزید کو غصہ آ گیا۔ اس نے چاہا کہ امام کے قتل کا حکم دیا جائے۔ ان کے قتل کا حکم سنانے سے پہلے پھر اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے ایک بار اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس جوان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس میں ایک موٹا آدمی جو کہ قیمتی لباس پہنے ہوا تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حسین کے خاندان کا اور ان کے گھر کا کوئی بھی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ زندہ بچ گئے تو آگے چل کر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یزید کے دربار میں ایک بچے کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک خاتون نے چاہا کہ اس بچے کو چپ کرائیں۔ یزید نے کہا، ہاں تم لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہو، جو خلیفہ سے خیانت کرے گا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یزید نے جلاد کو قتل کرنے کا حکم دینے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ 4-5 سال کا بچہ کھڑا ہوا۔ یزید اور اس کے تمام درباری دیکھنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بچہ کھڑا ہوا اور بہت ہی بہادری سے اس نے کہا کہ یزید تو فرعون سے بدتر ہے، اور تیرے یہ درباری فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں۔ سب لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بچے کی طرف دیکھنے لگے کہ اتنی کم عمر کا بچہ اور اتنی بہادری کے ساتھ کھڑا ہو کر، اتنی بہادری سے، اس جرأت سے خلیفہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ یزید بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کہے اور کیا کرے۔ اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف اس نے گردن گھمائی اور اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ محمد ابن علی ہیں، اسی شخص کا بیٹا جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تمہارے سامنے کھڑا ہے اور جس کے قتل کا حکم تم دینا چاہتے ہو۔ یزید بالکل خاموش تھا اور پھر اس نے کچھ وقفے بعد
امام محمد باقر علیہ السلام سے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ ہم کس طرح فرعون سے بدتر ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ فرعون نے جب اپنے درباریوں سے پوچھا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو ان کے درباریوں نے انہیں قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، لیکن تمہارے درباری میرے بابا کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اسی لیے تم فرعون سے بدتر ہو اور تمہارے درباری فرعون کے درباریوں سے بدتر ہیں۔ یہ سن کر یزید کے سارے درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ یزید بالکل خاموش ہو گیا، اب وہ کچھ بھی کہنے لائق نہیں بچا تھا اور نہ ہی کچھ کرنے لائق بچا تھا۔ ایک 4-5 سال کے بچے نے یزید کی عزت کو خاک میں ملا ڈالا تھا، اور یزید اس حالت میں نہیں تھا کہ اب وہ کچھ کہتا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اس خاندان میں اتنے کم عمر والے بچے بھی اس قدر بہادر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا یہ قصہ یہیں ختم ہوا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بچپن کے اس واقعے سے ہم سب کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اور واقعوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔